محبت کا قرض؟ احمد ابھی چھوٹا ہی تھا جب اس کے والد کا انتقال ہو گیا۔ غربت نے ان کے گھر کو جکڑ لیا۔ ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کا خرچ چلایا اور احمد نے کم عمری ہی میں مزدوری شروع کر دی۔ ایک دن اسکول کا ماسٹر اس کی کاپی دیکھ کر بولا، احمد تم بہت ذہین ہو، اگر پڑھو گے تو بڑا آدمی بنو گے۔ احمد نے مسکرا کر کہا، ماسٹر جی خواب دیکھنا اچھا ہے لیکن پیٹ کی بھوک خوابوں کو کھا جاتی ہے۔ ماں جی اکثر احمد کو سمجھاتی، بیٹا خواب چھوڑنا مت، خواب ہی جینے کا حوصلہ ہوتے ہیں۔ ادھر حیا ایک امیر گھرانے میں پلی بڑھی تھی، مگر اس کا دل غرور سے خالی تھا۔ وہ بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کرنا پسند کرتی۔ جب اس نے سنا کہ گاؤں میں بچے تعلیم سے محروم ہیں تو اس نے شہر چھوڑ کر گاؤں آ کر پڑھانے کا فیصلہ کیا۔ دادا جان اس پر سخت تھے۔ دادا جان، بیٹا ہماری عزت پیسے اور مقام سے ہے، تمہیں کیا ضرورت ہے ان غریبوں کے بیچ وقت ضائع کرنے کی؟ حیا نرمی سے، دادا جان اصل عزت خدمت میں ہے، دولت تو فانی ہے، علم اور نیکی باقی رہتے ہیں۔ جب حیا نے احمد کو پڑھنے کا شوق دیکھا تو اس کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوا۔ اکثر وہ شام کو اسکول کے بعد احمد کو بٹھا کر سبق پڑھاتی۔ حیا مسکرا کر، کتابیں دوست ہوتی ہیں احمد، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیتی۔ احمد، کتابیں تو سچ میں دوست ہیں، مگر دوست بھی بھوک مٹا نہیں سکتے۔ یہ سن کر حیا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جان گئی کہ یہ نوجوان غربت میں ڈوبا ہوا ہے، مگر دل کے اندر بہت امیر ہے۔ فراز نے احمد کو سب کے سامنے رسوا کرنے کی ٹھان لی۔ ایک دن گاؤں کی بیٹھک میں بولا، یہ مزدور احمد حیا پر نظر رکھتا ہے۔ حیا ہمارے خاندان کی عزت ہے، ایسے لوگ ہمارے برابر نہیں ہو سکتے۔ احمد خاموش رہا، مگر اس کی آنکھوں میں دکھ تھا۔ گاؤں کے لوگ دو حصوں میں بٹ گئے، کچھ احمد کی محنت اور سچائی کے گواہ تھے اور کچھ فراز کی دولت کے اندھے۔ احمد کے دوست نے ایک دن کہا، احمد تو حیا سے محبت کرتا ہے نا؟ احمد نے تلخ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، محبت کرتا ہوں لیکن دل میں، زبان پر لا کر اسے بوجھ نہیں دینا چاہتا۔ میری قسمت غربت ہے اور اس کی قسمت آسائش۔ محبت صرف اپنے لیے نہیں ہوتی، دوسرے کی خوشی بھی ضروری ہے۔ ایک دن احمد کے دوست کا باپ قرض میں ڈوبا ہوا تھا۔ احمد نے اپنی کئی دنوں کی مزدوری کا پیسہ اٹھا کر اسے دے دیا۔ دوست نے کہا، یہ تیرا حق ہے، تو کیوں دے رہا ہے؟ احمد نے کہا، یہ پیسے میرے لیے بھی کم ہیں، مگر تیرے لیے زندگی ہیں۔ محبت صرف لڑکی سے نہیں ہوتی، محبت انسانیت سے بھی ہوتی ہے۔ یہ واقعہ گاؤں میں پھیل گیا، لوگ احمد کے کردار کی تعریف کرنے لگے۔ جب احمد کی ماں کی حالت زیادہ بگڑی تو فراز نے موقع دیکھا۔ وہ احمد کے پاس آ کر بولا، اگر اپنی ماں کا علاج کرانا ہے تو حیا سے دور ہو جا، ورنہ یاد رکھ تیرے لیے یہ گاؤں تنگ ہو جائے گا۔ احمد نے تڑپ کر کہا، میں نے کبھی حیا کو بوجھ نہیں بنایا، مگر تو یہ سمجھ لے کہ احمد کسی کے آگے جھکتا نہیں۔ حیا کو جب یہ سب پتہ چلا تو وہ احمد کے پاس آئی۔ حیا، اگر تم چاہو تو میں دادا جان سے بات کروں، ہم دونوں۔ احمد نے بات کاٹ دی، نہیں حیا، یہ ممکن نہیں، تیری عزت اور تیری خوشی میرے لیے سب کچھ ہے۔ اگر میری قربانی سے تیرا گھر آباد رہ سکتا ہے تو میں قربانی دے دوں گا۔ حیا کی آنکھوں میں آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران شہر کی فیکٹری میں آگ لگنے کا واقعہ ہوا۔ احمد نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کئی لوگوں کو بچایا۔ اس کی قربانیوں نے گاؤں کے لوگوں کے دل جیت لیے۔ دادا جان نے سب کے سامنے کہا، میں نے اپنی زندگی میں بہت دولت دیکھی ہے، مگر ایسا کردار کبھی نہیں دیکھا۔ دولت وقتی ہے، کردار ہمیشہ رہتا ہے۔ حیا کی شادی احمد سے ہوگی۔ فراز کا غرور مٹی میں مل گیا۔ نکاح کے بعد احمد نے حیا سے کہا، میں نے ساری زندگی یہ سیکھا کہ محبت مانگنے سے نہیں ملتی، قربانی سے ملتی ہے۔ حیا نے جواب دیا، اور میں نے یہ سیکھا کہ محبت کا قرض کبھی ختم نہیں ہوتا، یہ زندگی بھر ساتھ رہتا ہے۔ یوں یہ کہانی ختم ہوئی، مگر ایک سبق دے گئی۔ محبت قربانی کا نام ہے، غرور کا نہیں۔
بہترین اردو کہانیاں اور ناول دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو پہلے آپ تک پہنچے۔ شکریہ۔